السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میرے پاس خبر نہیں ہے بلکہ ایک ایٹم بم ہے جو کہ میں چلانے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے، ویسے تو میں اپنے ویلاگز میں 2 سے 3 خبریں 4 خبریں روزانہ شامل کرتا ہوں، لیکن جب آپ کے پاس ایٹم بم ہو تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے جو بمباری ہوتی ہے نا وہ نہیں کرتے، بلکہ ایک ایٹم بم ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ ایٹم بم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 31 اکتوبر کو ایک فل کورٹ تشکیل دے دی اور 4 نومبر کو فل کورٹ کے بیٹھنے کی تاریخ بھی اناؤنس کر دی گئی۔ لیکن یہ فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھی؟ کیا یہ صرف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فیصلہ تھا یا اکثریت اس میں شامل تھی؟ اور آپ کو ایک یہ بھی کہانی سناؤں گا کہ اس دوران ایک فائل جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے لاپتہ ہو گئی، گم گئی، کسی کو بھی وہ فائل نہیں ملی، وہ فائل کہاں گئی؟ تو ناظرین، آج کا یہ ویلاگ انتہائی اہم ہوگا، انتہائی امپورٹنٹ ہوگا، انتہائی چونکا دینے والے حقائق پر مبنی ہوگا، اس لیے اس ویلاگ کو پورا لازمی سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس ویلاگ کا آغاز کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ فوری طور پر یوٹیوب پر جائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اب ناظرین، آج کے اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جسٹس منظور، جسٹس منیب اختر، ان دونوں جج صاحبان نے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک طویل لڑائی لڑی۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد یہ دونوں جج صاحبان اور پھر ان میں 6 مزید جج صاحبان شامل ہو گئے اور ان 8 ججز نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مکمل لڑائی لڑی۔ ایکسٹینشن نہ ملے اس حوالے سے لڑائی لڑی، پارلیمان کوئی ترمیم نہ کرے اس حوالے سے لڑائی لڑی، اور پھر الٹیمیٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 کو اپنی آئینی مدت مکمل ہونے پر گھر چلے گئے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو جب ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو اس روز بھی جب ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ عمرہ ادائیگی کے لیے گئے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی جانب سے ایک خط منظر عام پر آ گیا اور اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر متعدد الزامات لگا دیے، انہیں شتر مرغ کی طرح سر دبانے کا کہہ دیا، ان پر بیش بہا الزامات لگا دیے، جس کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ خط بنیادی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کسی کو ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ خط لکھا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا یا ہمارے تک جو معلومات تھی ان کے مطابق ان کی واپسی کمرہ عدالت میں ہونی تھی 1 نومبر 2024 کو۔ اب کہانی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، جو میں ایٹم بم آپ کو بلکہ گرانے جا رہا ہوں، وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 1 نومبر 2024 جسٹس منصور علی شاہ کی کمرہ عدالت میں واپسی ہونی تھی، انہوں نے عدالت میں مقدمات سننے تھے، لیکن 31 اکتوبر 2024 کو
ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ بڑے سمارٹ سے گیٹ اپ میں صبح صبح ایئرپورٹ سے لینڈ کرتے ہیں. ان کی لینڈنگ کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور پھر اس لینڈنگ کرنے کے بعد وہ اپنی اس چھٹی کو انجوائے نہیں کرتے، وہ ریسٹ کرتے ہیں. وہ ریسٹ کرنے کی بجائے گھر جاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں اور فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچتے ہیں. گھر پہ چائے پیتے ہیں یا نہیں پیتے یہ بھی واضح نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر ہی چائے پی ہو. اب ناظرین، 31 اکتوبر کو ان کی جسٹس منیب اختر کے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم کے آنے پر دونوں معزز جج صاحبان کے درمیان بڑی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس تشویش کے اظہار میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 26ویں آئینی ترمیم کی جو لسٹ تھی وہ ان کے سامنے آتی ہے. اب یہ لسٹ 31 اکتوبر سے پہلے تیار کر لی گئی تھی، 31 اکتوبر کو منگوائی گئی تھی. اس حوالے سے کوئی چیزیں سامنے واضح نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لسٹ 31 اکتوبر کو معزز جج صاحبان کے پاس تمام تفصیلات کے ہمراہ تھی. اب ناظرین، 31 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دونوں معزز ممبران کی جانب سے ایک خط لکھا جاتا ہے، اور اس خط میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فوری طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. پریکٹس اینڈ اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جتنی درخواستیں ہیں ان کو فوری طور پر فل کورٹ میں تشکیل دیتے ہوئے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اب ناظرین، یہ خط ایک صفحے کا خط یہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ خط اس روز نہیں، بنیادی طور پر یہ 4 نومبر کو سامنے آتا ہے، لیکن یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھ دیا جاتا ہے. اس کی کاپی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس خط پر اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دو معزز جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا کہ چیف جسٹس 31 اکتوبر کو اجلاس بلائیں، اس اجلاس کے بلائے جانے کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں معزز جج صاحبان نے 31 اکتوبر کو اجلاس بلانے کا کہا تو آگے 1 نومبر بھی آنی تھی، لیکن 1 نومبر نہیں آتی. 31 اکتوبر کو ہی دونوں معزز جج صاحبان جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہی خط کی نفی کرتے ہیں، اور اس خط کی نفی کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہولڈ کر لیتے ہیں، اجلاس منعقد کر لیتے ہیں. اب اس اجلاس منعقد کرنے میں ایک اہم فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اچھا یہ جب 31 اکتوبر کو پہلا جب خط لکھا گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، تو اس ٹائم ساتھ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے دائر تمام درخواستوں کی فہرست بھی بھجوا دی جاتی ہے. اب یہ بڑا شاکنگ ہے، اس پر میں نے تھوڑی سی ورکنگ بھی کی ہے کہ یہ فہرست اس وقت منگوائی گئی، پہلے سے تیار تھی. دونوں معزز جج صاحبان کا اس فہرست پر، اس خط کو لکھنے کا فیصلہ 31 اکتوبر کو ہوا، یا جسٹس منصور علی شاہ کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا. تو زیادہ تر جو اشارے ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا اور امپلیمنٹ 31 اکتوبر 2024 کو کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جب میٹنگ کر لی جاتی ہے اس میں فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی ہے. اب یہاں پر 2 عمل، نمبر 1 چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اجلاس بلائے بغیر فل کورٹ میٹنگ کو کنوین کر لینا اور کہہ دینا کہ جناب ہم نے یہ میٹنگ کر لی ہے، اور پھر اس پر
فل کورٹ تشکیل دے دینا یہ میرے نزدیک ایک قسم کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بغاوت تھی. بغاوت کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جناب 26ویں آئینی ترامیم پر فل کورٹ تشکیل دے دی جائے، کیونکہ اب ان دونوں معزز صاحبان کو نظر یوں آ رہا تھا کہ اب فل کورٹ براہ راست تشکیل دینے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دے دینی چاہیے. 4 نومبر 2024 کی تاریخ فل کورٹ کے لیے دے دی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 31 اکتوبر کو جب یہ میٹنگ کنوین ہو گئی، اس کے بعد سے لے کے 4 نومبر کی جو تاریخ دے دی گئی، اس دوران کیا کیا ہوا یہ انتہائی اہم ہے. اب 31 اکتوبر سے 4 نومبر تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں مکمل خاموشی رہتی ہے. بظاہر یہ خبر باہر نہیں آتی، بظاہر کسی بھی جگہ پر، کسی بھی نیوز چینل پر، کسی بھی میڈیا پر یہ خبر نہیں چھپتی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ فائل جس میں یہ میٹنگ کرنے کے منٹس ریکارڈ کیے گئے تھے، وہ فائل میری معلومات کے مطابق 2 جگہوں پر جاتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں جاتی ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیمبر میں جاتی ہے. 2 جگہوں پر یہ فائل جاتی ہے اور دونوں جگہوں سے یہ فائل واپس نہیں آتی، بلکہ یہ فائل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گم ہو جاتی ہے. کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ جناب ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے. آفیشلی کسی کو بھی بتایا نہیں جاتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسے 2 معزز جج صاحبان کا اجلاس ہوا ہے اور فل کورٹ تشکیل دے دی گئی ہے. اب میں نے اس پر بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے اپنے سورسز سے بات کی، بہت سارے ذرائع سے بات کی کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تمام معزز جج صاحبان سے سختی سے کہا کہ بھائی کوئی فل کورٹ نہیں ہونی، کیونکہ یہ خبر میری معلومات کے مطابق یہ خبر یہاں پر رکتی نہیں ہے. فائل تو رک جاتی ہے لیکن یہ خبر نہیں رکتی، یہ ڈسکشن نہیں رکتی. یہ ڈسکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف ججز کے درمیان ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ دونوں معزز جج صاحبان میں سے کوئی ایک شامل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس گفتگو میں شامل نہیں ہوتے. لیکن پھر الٹیمیٹلی ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کی جانی. اب کچھ لوگوں کا جن سورسز سے میری بات ہوئی ہے، ان سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں معزز جج صاحبان نے دیگر معزز جج صاحبان سے اس حوالے سے، فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے بات کی، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی. کچھ جج صاحبان نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور کچھ جج صاحبان نے کہا چھوٹو جی، شاہ جی چھوٹو جی، اپنا منیب صاحب جان دیو، اے کام ٹھیک نہیں ہے گا. تو معلومات کے مطابق جو مجھے مختلف سورسز سے جو خبریں آئی ہیں، ان کے مطابق کوئی 5 سے 6 جج صاحبان، جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے مختلف، کہ 5 سے 6 جج صاحبان اس چیز پر راضی ہو گئے کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. دیگر معزز جج صاحبان اس بات پر رضامند نہیں ہوئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ سورسز کے مطابق یہ بھی فیصلہ تھا کہ اگر اس فیصلے کی حمایت اکثریت کرتی ہے تو شاید یہ بھی ممکن ہوتا کہ معزز جج صاحبان ایک کوٹ لگا لیتے، 9 یا 10 جج صاحبان اس میں بیٹھ جاتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے معزز 9 یا 10 جج صاحبان کی جانب سے ایک حکم امتناعی 26ویں آئینی ترمیم پر جاری کر دیا جاتا. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا، کوئی 5 سے 6 جج صاحبان خبروں کے مطابق وہ شاید اس پر راضی تھے، لیکن دیگر معزز جج صاحبان
اس پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ جو 8 ججز اکثریتی فیصلہ تھا وہ فیصلے کی حد تک تو راضی تھے 12 جولائی کے، لیکن اس طرح سے فل کورٹ بٹھانے کی حد تک کچھ معزز جج صاحبان اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ بھی کی ہے کہ ایک فائل جو گمشدہ ہوئی، جو لاپتہ ہوگی، وہ فائل غالباً رجسٹرار آفس سے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس سے باہر ہی نہیں نکلتی، کہیں موو بھی نہیں کرتی وہ فائل وہیں پر فائلوں کے نیچے آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی سپریم کورٹ کے سٹاف کو اس فائل کے بارے میں خبر نہ ہوئی اور 4 نومبر 2024 آ جاتا ہے۔ 4 نومبر 2024 تک کوئی بھی فل کورٹ تشکیل دینے کا روسٹر جاری نہیں ہوتا، کاز لسٹ جاری نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹلی دونوں معزز جج صاحبان کی جانب سے ایک نیا خط پھر ایک مرتبہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر دباؤ ڈالنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہمارا فیصلہ برقرار ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ تشکیل دے دی جائے۔ اچھا، اب اس سارے واقعے کے درمیان ایک انسیڈنٹ، امپورٹنٹ، انتہائی اہم انسیڈنٹ ایک اور ہوتا ہے۔ وہ انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی دوران ہفتے کے روز غالباً 28 یا 27 نومبر بنتی ہے، ہفتے کے روز 30 نومبر یا 29 نومبر بنتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان 26ویں آئینی ترمیم کرنے والے وکلا کا ایک کٹ ہوتا ہے، ہفتے کا روز ہوتا ہے۔ عام طور پر وکلا ہفتے کے روز اکٹھے نہیں ہوتے۔ جمعے کے روز ہم میڈیا کے لوگوں کو ایک میسج آتا ہے کہ کل وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکٹھے ہوں گے، اور یہ یقینی طور پر وہی وکلا ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرتے ہیں۔ حامد خان، منیر ملک، شعیب شاہین، یہ ان میں سے اکثریت جو تھی، اور بہت سارے دیگر وکلا بھی تھے، یہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہولڈ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ کو ہولڈ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور فل کورٹ تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ نئی چھٹانگیں تحریک چلائی جا رہی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس وکلا کی پریس کانفرنس کو بھی اس 31 اکتوبر کے فیصلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، جس طرح سے یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ پھر ریکال کریں، معزز جج صاحبان آتے ہیں، چھٹی انجوائے نہیں کرتے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچتے ہیں، لسٹیں تیار ہوتی ہیں، وہاں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، خط لکھا جاتا ہے، اور خط لکھتے ہی جناب دوسری میٹنگ کنوین کر دی جاتی ہے، اور فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی ہے، اور وکلا جو کبھی ہفتے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکٹھے نہیں ہوتے، وہی وکلا، وہی حامد خان گروپ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بار کا الیکشن چند روز پہلے ہارتا ہے، وہ اتنا انرجیٹک ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر وکلا تحریک الیکشن ہارنے کے 2 دن بعد ہی وہ وکلا تحریک چلانے کا اعلان کر دیتا ہے اور فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے جن سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور یہ نظام سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بغاوت تھی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ سٹوری میں نے آپ سے حقائق بیان کر دیے ہیں، اب کڑیاں آپ خود ملا لیجئے گا۔ ویلاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔